السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج کا میرا نیا ولاگ ہے۔ انشاءاللہ میں داونگیرے سے تقریباً 14 یا 15 کلومیٹر کی دوری پر ایک داونگیرے کا ایک علاقہ ہے ہریہر، جہاں پر ایک بڑے بزرگ آرام فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا ناڑبند شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ چلیے اب میں کچھ منٹوں میں ہریہر پہنچ جاؤں گا۔ دیکھیے ابھی میں ہریہر پہنچ گیا۔ دیکھیے حضرت سید ناڑبند شاہ ولی علیہ رحمہ یہ بیجاپور شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ناڑبند شاہ ولی علیہ رحمہ یہ آل رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے تھے۔ جب بیجاپور سے حضرت تشریف لائے تو سب سے پہلے ہریہر میں ایک ندی ملی۔ جب حضرت کی مزار پاک کے بازو وہ جو ندی ہے یہاں سے تشریف لا رہے تھے تو یہاں پر ایک مندر تھی، بڑی سی مندر، اس وقت کے زمانے میں بھی تھی اور آج بھی ہے۔ جب حضرت نے یہاں پر تشریف لائے تو یہاں پر ایک پجاری تھا، وہ بڑا مشہور ان کا واقعہ پیش آیا۔ ان کے دربار کے بازو ایک ندی ہے، یہاں پر ایک مندر بھی موجود ہے۔ اس مندر کے ایک پجاری اور حضرت ناڑبند شاہ ولی علیہ رحمہ کے ساتھ ان کا کچھ مقابلہ پیش آیا۔ تو وہ پجاری کہنے لگا میں دو نیمبو لیتا ہوں، دو نیمبو لے کر میں جب ندی میں ڈالتا ہوں تو آپ نیمبو کو آواز دیں گے تو وہ نیمبو آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، واپس آ جائے گا، تو میں آپ کا دھرم سچا مانوں گا۔ تو حضرت ناڑبند شاہ ولی علیہ رحمہ کو یہ کون سی بڑی بات تھی، یہ بڑی ہستی ہے، اللہ والے ہیں، ان کی کرامتیں بڑی بڑی ہیں، تو ان کو یہ کرامت بڑی نہیں تھی یہ کرنے کا مقابلہ۔ تو حضرت ناڑبند شاہ ولی علیہ رحمہ اور ان کے ہمراہ وہ پجاری کھڑ کر ندی میں نیمبو ڈال دیے۔ ساتھ میں وہاں پر دوسرے دھرم کے لوگ بھی تھے اور ہمارے مسلمان دھرم کے بھی لوگ تھے، دیکھ رہے تھے کہ کس کا مذہب سچا ہے۔ تو وہ فوری طور پر اس پجاری نے ندی میں دو ہی نیمبو ڈال دیا، اور جب وہ نیمبو ڈالنے کے بعد اس نیمبو کو آواز دینے لگا اے نیمبو میرے ہاتھ میں آ جا، تو وہ نیمبو ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے اور آواز دے رہا ہے نہیں آ رہا ہے، آواز دے رہا ہے نہیں آ رہا ہے۔ پھر حضرت ناڑبند شاہ ولی علیہ رحمہ اے نیمبو اللہ کے حکم سے تو میرے ہاتھ میں آ جا، تو فوری طور پر حضرت ناڑبند شاہ ولی علیہ رحمہ کے وہ نیمبو ہاتھ میں آیا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت ناڑبند شاہ ولی علیہ رحمہ کے ہاتھوں اتنے مسلمان کلمہ پڑھنے لگے، اور ان کے ساتھ میں مریدین بھی موجود تھے، خلفاء بھی موجود تھے، جو ان کے دربار کے بازو جو مزارات ہے حضرت ناڑبند شاہ ولی علیہ رحمہ کے وہ خادم ہیں اور مریدین ہیں اور ان کے خلفاء بھی ہیں۔ تو وہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے، بہت سارے لوگ وہاں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ اتنی بابرکت ذات حضرت ناڑبند شاہ ولی علیہ رحمہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھیے بزرگان دین اللہ والے یوں ہی اللہ والے نہیں بنتے، یہ اللہ کی یاد میں گن ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زبان ولی کی ہوتی ہے مگر بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ آج ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں بزرگان دین کے مزارات پر مریدین، معتقدین، محبین جاتے ہیں، وہاں پر مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یقیناً آپ بھی ان بزرگان دین کے مزارات پر آئیے، یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیے یہی وہ ندی ہے، اس ندی میں ہی وہ جو پجاری اور حضرت ناڑبند شاہ ولی علیہ رحمہ نیمبو ڈالے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال عطا فرمائے۔ دیکھیے میری ہمت افزائی کے لیے میرا ایک چینل ہے سیف رضوی مصطفی، اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر سال حضرت ناڑبند شاہ ولی علیہ رحمہ کا مارچ اینڈ میں ان کا عرس ہوتا ہے، یہاں پر اچھی شاندار طریقے سے عرس منایا جاتا ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ حضرت ناڑبند شاہ ولی علیہ رحمہ کے عرس میں ضرور تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پر بھی آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ دیکھیے میں تمام عاشقوں سے گزارش کروں گا خاص کر کے نمازوں کی پابندیاں کیجیے، کیونکہ نماز کی پابندی ہمارے لیے لازم ہے، یہ فرض ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ نمازوں کی پابندیاں کیجیے اور گناہوں سے بچیے۔ اللہ ہمارے تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو، نہگنی آفات کو اپنے کرم سے دور عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگان دین کے عشق میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔